أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي عظيم قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار طور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعہ المبارک شان اولیاء کے حوالے سے نشست نمبر 1 پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند کلمات طیبات کے حوالے سے میری معروضات کو آپ احباب نے سنا تھا، سمجھا تھا۔ آج ہماری اسی ٹاپک پر دوسری نشست آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمامی احباب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 61، 62، 63 اور اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو تعقیبی حروف لگا کر اپنے دوستوں کی، اپنے پیارے مقربین ولیوں کی شان کو ان دو الفاظ پر ختم کیا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، کیونکہ جن کے دل میں اللہ کا خوف
اتر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے سوا ساری کائنات کا ہو ان کے دل سے میں نکال دیتا ہوں، ان کے دل سے میں نکال دیتا ہوں، صرف اللہ کا خوف ان کے دل میں اترا اور صرف اللہ سے ڈرنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میرے بندیوں، تم مجھ سے ڈرے نا، اب ساری کائنات کا خوف، ساری کائنات اور ساری مخلوق 18,000 مخلوقات میں نہ تمہیں کوئی غم پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی خوف اور خطر پہنچا سکتا ہے۔ کیوں کہ تم میرے بندے ہو، میرے ولی ہو، میرے دوست ہو۔ تو یہ شان میرے رب نے، یہ پاور رب نے ولیوں کی بیان فرمائی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہوئی 17 نخلۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ کیا لگا دیتا ہے؟ ایک درخت۔ اور میں یہ چاہتا ہوں اور یقیناً آپ بھی چاہتے ہیں، جب مسجد سے آپ نماز جمعہ پڑھ کے گھر چلیں تو جنت کے اندر ایک درخت ہی نہ ہو بلکہ جنگل کے جنگل، پورے جنگل میں جتنے درخت ہوتے ہیں اتنے درخت آپ کے مقدر میں رب لکھ دے۔ اور یقیناً جس کے نام پر جنت میں کوئی چیز الاٹ کر دی جائے یقیناً اس کے جنتی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کے صحیح دلائل سے آپ کو میں شان اولیاء بتاؤں گا کہ رب نے ان کا کیا مقام رکھا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ یہ غمگین ہوں گے، یہ ہے شان۔ اب سنیے میرے نبی کے سسر نام ہے عمر فاروق۔ کیا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت۔ اب در کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کس سے نہیں ڈرتے، اور اللہ پاک نے انہیں بے خوف و خطر کن چیزوں سے بنایا ہے، وہ کس سے بے خوف اور بے خطر اور بے ڈر ہو جاتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کون حضرت عبداللہ ابن عمر؟ سنیے، جب باپ اتنی شان والا عمر فاروق جو میرے مصطفیٰ کریم کے سسر بھی ہیں، کیا ہے؟ سسر ہیں، اور حضرت مولا کائنات کی بیٹی جن کے نکاح میں ہے اسے عمر پاک کہتے ہیں۔ عمر پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشت جگر جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہ سفر کر رہے تھے۔ کیا؟ سبحان اللہ کہیے یار۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کا کلام ہے، جس وقت اللہ اپنی ولیوں کو شان عطا فرما دیتا ہے، یہ بڑی ساری زندگی رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے رب کہتے ہیں میرے ولیوں ساری زندگی تم مجھ سے ڈرتے رہو، اب تمہارے دل کے اندر سے ساری کائنات کا ڈر میں نکال کے فقط اپنا ڈر داخل کر دوں گا، اپنا ڈر داخل کر لوں گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک بستی میں کئی لوگ کھڑے ہیں ایک راستے پر، ایک چوک پر۔ جس وقت انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ چوک میں کھڑے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کس نے تمہیں روک کے رکھا ہے؟ کس نے تمہیں روک کے رکھا ہے؟
لوگ کہنے لگے اے عبداللہ اے عمر کے راستے جی راستے میں جنگل کا شیر آ گیا ہے. کیا آ گیا؟ شیر آ گیا ہے. اور انسانوں کا یہ بشری تقاضا ہے. شیر ایک درندہ صرف ایک کھانے والا ایک چرندہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. ہم اس کے گھر کی وجہ سے ہم راستے میں رکے ہوئے ہیں, اس نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے. ان سے لمبے راستے ہمیں اختیار کرنے پڑتے ہیں. جس وقت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے ان لوگوں کی بات کو سنا تو کہا اچھا یہ وجہ ہے کہ تمہارا راستہ شیر میں روکا ہوا ہے. شیر کا کیا کام؟ جنگل سے آئے, محلے میں بستیوں میں آئے, اس کا گھر علاقہ تو جنگل ہے. گئے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر جا کر شیر کو کان سے پکڑا, شیر کو کان سے پکڑا اور زور سے اس کے گالوں پر تھپڑ مارا. اور تھپڑ مار کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے شیر چل جا اپنے علاقے میں کیوں لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. حضرت محترم سیدنا عبداللہ ابن عمر سارے لوگوں کے دل میں مخلوق شیر کا خوف تھا, غم تھا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں نہ کوئی خوف نہ ڈر. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا ولی, اللہ کا دوست صرف اللہ کا خوف اور ڈر لے کر بیٹھ جاتا ہے, ساری کائنات اس سے تو ڈرتی ہے, وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے تھپڑ مارا, شیر جنگل میں چلا, شیر چلا گیا. آئیے اسی در پر ایک اور روایت پیش کرتا چلوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, اور حضرت سری سقطی یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. حضرت بشر حافی نے دیکھا کہ ایک شخص اتنے دور سے جنگل سے سفر کر کے آ رہا ہے, سفر کر کے جنگل سے آ رہا ہے, اور جس پر وہ سوار ہے وہ گھوڑا تو نہیں ہے, وہ گھوڑا تو نہیں ہے, وہ خچر تو نہیں ہے, کس پر سواری کر کے آ رہا ہے. حضرت بشر خافی نے دیکھا جب وہ قریب آیا تو وہ جو سفر کرنے والا جنگل سے آ رہا تھا وہ خچر پر سواری نہیں, وہ گدھے پر سواری نہیں تھی, وہ اس پر سواری نہیں کر رہا تھا, وہ تو شیر کی پشت پر بیٹھا ہوا سوار تھا, شیر کی پشت پر, اور ہاتھ میں ایک درہ پکڑا ہوا تھا. اور درے کو دیکھا تو اور حیران ہو گئے حضرت بشر کافی. کہا یار یہ انسان ہے اور شیر درندہ ہے, ایک تو اس کی پشت پر سفر کر رہا ہے, سواری کر رہا ہے, اور ہاتھ میں جو درہ پکڑا ہوا ہے یہ درہ کوئی رسی نہیں تھی, یہ کوئی چھڑی نہیں تھی, یہ کوئی چمڑا نہیں تھا, بلکہ زہریلا سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا درے کے طور پر شیر کو مار رہا تھا. حیران ہوئے یہ کیسا شخص کہ اتنا درندہ صرف شیر کی پشت پر بیٹھا ہوا اور اسی شیر کو سانپ ہاتھ میں درے کی صورت میں پکڑ کر شیر کو مار رہا ہے. نہ اسے کوئی ڈر لگ رہا ہے, نہ اسے کوئی غم ہے. یہ اللہ کا انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ جو ہی قریب پہنچا تو دیکھا تو وہ بزرگ کون تھے؟ اللہ کے ولی حضرت سری سقطی تھے. اور یہ دیکھنے والے بھی حضرت بشر خافی تھے, یہ بھی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کیا تجھے شیر سے نہیں ڈر لگتا؟ کیا اس سانپ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب آیا ہے اے بشر خافی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ ساری کائنات مجھ سے ڈرتی ہے. قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 61, یہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے, ولا هم يحزنون,
غمگین ہوں گے. تو قرآن نے کہا نا یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ نہ ڈرتے ہیں اور یہ نہ لڑتے ہیں, یہ تو پیار والے ہیں. کیا ہے؟ اب اس آیت کی تفسیر سے پتا چلا جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے شیر کو تھپڑ دے مارا اور حضرت سوری شقتی اور سانپ زہریلے سے سانپ کو مار رہے تھے, سواری بھی کر رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کا غم, اللہ کا ڈر ڈال لیتا ہے تو ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے, وہ مخلوق سے کسی سے ڈرتا نہیں. اب حضرات محترم, یہ ہے ان کی عظمت, یہ ہے ولیوں کا مقام, یہ ہے ولیوں کی شان. آئیے سنیے, جب اللہ اپنے ولیوں کو شان عطا کرتا ہے تو کس طرح یہ شان عطا کرتا ہے. کچھ تو نبی ہوتے ہیں انہیں مقام عطا کر دیا جاتا ہے, کچھ ولی ہوتے ہیں جنہیں شرف عطا کر دیا جاتا ہے, اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی, اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی کمال عطا فرما دے گا. دیکھا نہیں کہ کتنے بڑے بڑے غدار کافر آئے, اللہ پاک نے انہیں بھی اختیارات عطا فرمائے, تو کافر کو بھی اپنے اختیارات عطا فرمائے. تو اس طرح کے بندے کتنے ہوئے. یاد رکھیے جب اللہ کوئی کام کرے, اللہ کوئی کام کرے, جس طرح سورج صبح طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کا فعل ہے, یہی سورج غروب ہوتا ہے یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. اللہ مارتا بھی ہے, اللہ زندہ بھی کرتا ہے, اللہ شفا بھی عطا کرتا ہے. اور خرق عادت, اگر بالفرض ابھی سخت دھوپ لگی ہوئی ہے اور دھوپ کے عالم میں بارش لگ جائے, آپ حیران ہوں گے بھائی اس کی تو کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی, نہ بادل آئے نہ ہوائیں چلی, فوراً بارش. تو اسے کہتے ہیں خرق عادت, عادت سے ہٹ کر کوئی چیز کا نمودار ہونا, اسے خرق عادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر اللہ سے ثابت ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی اللہ کی قدرت ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے؟ اب سنو, جب اللہ سے ثابت ہو خرق عادت, اس طرح کا فعل, اس طرح کا عمل, تو یہ قدرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور یہی چیز جو اللہ سے صادر ہو گئی. مثال کے طور پر فوراً بندہ مرنے کے قابل تھا, مر گیا, دوبارہ زندہ ہو گیا. تم بھی زندہ کہا تو کسی بندے نے بندے کو زندہ کر دیا. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 49, قرآن خود کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. کیا کیا؟ اب یہ فعل تھا اللہ کا, مردوں کو زندہ کرنا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. تو جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو قدرت ہوگا. کیا ہوگا؟ اور یہی فعل اگر نبی سے صادر ہو جائے تو ہم اس نبی کو خدا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن خدا سے جدا بھی تو نہیں کہیں گے نا, خدا سے جدا بھی تو نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ اللہ کا بندہ عیسیٰ پیغمبر خود کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 49. پتہ یہ چلا یہ جو عمل اللہ سے اس طرح کا ظاہر ہو, صادر ہو, اسے قدرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں. کیا؟ لیکن اعلان نبوت سے پہلے ابھی نبی نے اعلان نہیں کیا, اور اعلان نبوت سے اس طرح کا فعل کر دیا جو رب تعالیٰ کا فعل تھا, جو رب کی قدرت میں شامل تھا. اگر وہ نبوت سے پہلے ابھی نبی بندہ نبی نہیں بنا, رسول نہیں ہوا, اعلان نبوت سے پہلے اگر کسی سے صادر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. پہلا نمبر قدرت, اللہ سے صادر ہو قدرت, اور اعلان نبوت سے پہلے کسی سے صادر ہو ارہاس, اور اعلان نبوت کے بعد اگر اس طرح کا فعل کسی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سنو
نبیوں کو رب نے معجزے عطا کیے. کیا عطا کیے؟ معجزے عطا کیے. یہ بھی کمال تھا، مقام تھا، پاور تھی اللہ کے بندوں کی. رب نے معجزے عطا کیے. کسی نبی کو 2 معجزے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، حتیٰ کہ یہاں کسی کو 9 معجزے عطا کر دیے. کتنے معجزے؟ بس یہاں تک بات ختم ہوئی کہ کسی کو 9 معجزے دیے گئے. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی بات آئی، تیرے اور میرے نبی کی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، رب نے کہا باقی نبی تھے، تو نبیوں کا ایمان ہے. کہا باقیوں کو تو میں معجزے عطا کروں گا، لیکن میری شان نرالی ہے. یا اللہ کیا شان بیان کی ہے، کیا تو نے نبی کو عطا کیا، باقیوں کو معجزے عطا کیے، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی. سورہ نساء آیت نمبر 165 165 قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. کہا اے لوگو، یہ تمہاری طرف جو 12 ربیع الاول کے دن میرا نبی آیا نا، یہ برہان ہے، یہ پورا معجزہ ہے، پورے کا پورا. باقیوں کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہی. اب نبی کو یہ چیز اگر عطا کر دی جائے تو وہ معجزہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معجزہ. اب آگے چلیے. اس معجزے کے بعد اگر عام بندوں کو رب، عام مومنین کو کوئی چیز اللہ جو ولی نہیں ہے، صرف عام مومن ہے ہمارے جیسا، اس سے اگر اس طرح کا فعل ثابت ہو جائے کہ جو کام اللہ کے قدرت میں شامل ہے، اور نبوت سے پہلے کسی بندے کو اعراض کی صورت میں اور نبوت کے بعد معجزے کی صورت میں جو نبی کو عطا کر دیا گیا تھا، چوتھے نمبر پر عام بندے کو رب عطا کرتا ہے، اسے مہولت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مہولت. مہولت ولایت ملنے سے پہلے جو بندہ نہ نبی تھا نہ ولی تھا، عام مومن تھا، رب نے اسے شان عطا فرما دی کہ اس نے جاتے ہوئے کسی کے لیے دعا کر دی، اللہ نے اولاد عطا کر دی. کوئی بیمار تھا، رب نے اس کے ذریعے اس کو شفا عطا فرما دی. تو یہ خرق عادت جو فعل تھے اس سے صادر ہوئے، تو اسے معونت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے 5ویں چیز سنیے. 5ویں چیز، اگر اپنے بندوں میں سے جو خاص مومنین جو ولی ہیں، کون؟ جو ولی ہیں، انہیں رب شان اور مقام جب عطا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام خرق عادت جو ان سے ثابت ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ ولیوں کی پاور ہے، یہ ولیوں کی شان ہے. کرامت. اور کرامت کے بعد یہ تو ولی کی شان ہے نا، اس سے جو چیز صادر ہو جائے جو اللہ سے صادر ہوئی تھی، اگر ولی سے صادر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں. اور نمبر 6 یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو جو شان اور پاور عطا فرماتا ہے، وہ 6 بندوں میں کون کون سے درجے والے بندے ہیں، جن میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عام بندے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، انہیں رب شان عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد 6 وہ بندہ جو نہ مسلمان ہے نہ ولی ہے، بس کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے. اگر اس دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر ہندو مذہب کے اندر ایک بندہ کافر ہے، وہاں بھی ایک کنسپٹ ہے کہ فلاں بندے کے پاس جائیں گے، وہ اپنے طریقے سے دم کرے گا یا اس طرح کا کوئی ہیلا کرے گا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کافر لوگوں سے بھی اس طرح چیزیں جو صادر ہوتی ہیں، تو شریعت میں اس کو استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. یہ 6 چیز ہے. اور آئیے آگے 6 کے بعد 7ویں چیز سنیے. ایک ہفتے کے عدد کے مطابق 7 وہ شانیں جو رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے.
ساتویں چیز سنیے، ساتویں چیز ہے اہانت۔ کیا ہے اہانت؟ کیا ہے اہانت؟ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب، کون؟ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک جنگ لڑی، جہاد کا اعلان کیا، اور کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ اب حضور کا ایک معجزہ تھا کہ حضور ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے محلے والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پر کنواں بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کنواں بنایا ہے، بیر اس کو عربی میں کہتے ہیں، بیر کنواں کو ہم نے ایک بیر بنایا ہے۔ اور اس دور میں تو کنواں تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس دور میں پورے محلے جتنا ایک کنواں ہوتا تھا، اتنا بڑا کنواں۔ تو آپ کو پتہ ہے بعض کنویں سے اور بعض یہ جو ہم پانی نکالتے ہیں نا پمپ کے ذریعے، تو زمین سے نکالتے ہیں، یہ بھی ایک کنویں کے مترادف ہے۔ تو بعض اوقات پانی کڑوا نکلتا ہے، کیا؟ بعض اوقات نمکین نکلتا ہے، بعض اوقات میٹھا نکلتا ہے۔ تو اس جہاں سے میرے نبی کا گزر ہو رہا تھا، پانی اس کنویں کا کڑوا تھا۔ کیا تھا؟ اب سنو، کڑوا تھا پانی۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، اللہ پانی ہمارے کنویں کا کڑوا ہے، کہیں اس کو میٹھا کر دے۔ گئے حضور کے پاس، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، وہ سارے بندے جن نے کنواں بلایا تھا محلے والے، آ گئے میرے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ہمارا کنواں تو ہے لیکن اس کے اندر پانی کڑوا ہے، یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے۔ تو میرے نبی نے کنویں میں سے پانی نکالا، کلی عمارت کی، اور کلی کر کے پانی کنویں میں انڈیل دیا، کنویں میں پانی انڈیل دیا۔ جن انڈیلا تو اللہ نے حضور کے پورے جسم کے اندر، پورے جسم کو اللہ نے برکت والا بنایا۔ ایک دن میں انشاءاللہ اس پر بھی خطاب کروں گا کہ حضور کے کان کی شان کیا ہے، حضور کی زبان کی کیا شان ہے، حضور کی آنکھ کی کیا شان ہے، حضور کے ہاتھ کی کیا شان ہے، اور حضور کے علوم یعنی کہ بندے کے خمسہ حواس خمسہ جو ہیں وہ شان رسالت کے ساتھ اللہ پاک نے کن مقامات سے، کن شان سے نبی کو نوازا تھا۔ تو میرے نبی نے کلی کی پورا کنواں میٹھا ہو گیا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا نبی ہو نا تو پھر ایسا کرو نا، ہمارا بھی کنواں میٹھا ہو گیا ہے، کنواں تم بھی اس طرح کرو کہ کنویں میں اپنی کلی کرو اور کلی کر کے پانی ڈالو۔ اگر کنواں میٹھا ہو گیا، پانی اس کا میٹھا ہو گیا تو سمجھو تم دعوے میں سچے ہو، اور اگر میٹھا نہ ہوا، کڑوا ہی کڑوا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، خاتم کذاب۔ اب معاملہ سنیے، یہ ساتویں چیز جو بتا رہا ہوں اسے اعانت کہتے ہیں۔ کسی کافر سے صادر ہو اسے استدراج، اور استدراج کے بعد اعانت ہے۔ اعانت کیا چیز ہے؟ اب سنیے، اعانت یہ ہے کہ الٹ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کہیے سبحان اللہ۔ وہ معاملہ الٹ ہو جائے۔ اب کیسے الٹ ہو؟ آپ سنیے، اسے جب کہا مسلمہ کذاب کو کہ تم کلی کرو، اس نے کلی کی، تھا تو وہ جھوٹا، کلی کرتا پانی پھیکا ہی رہتا، پانی پھیکا ہی رہتا، لیکن پانی پھیکا نہیں ہوا، نہ میٹھا ہوا، نہ میٹھا ہوا، پھیکا کا پھیکا رہ جاتا تب بھی بات بچ جاتی، لیکن اس کا الٹ کیا ہوا جسے اعانت کہتے ہیں، وہ سارا پانی خشک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پانی خشک ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں عربی کے اندر جو اللہ اپنے بندوں کو ساتویں چیز عطا کرتا ہے اسے اعانت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اعانت ہے کہ الٹ ہو جائے معاملہ، اس سے بھی بگڑ جائے۔ پہلے پانی تو تھا لیکن تھا کڑوا، میٹھے کے لیے کہا جا رہا تھا، نہ تو وہ میٹھا ہوا اور پھیکا بھی نہ رہا،
حتیٰ کہ بات اس سے بھی الٹ ہو گئی کہ پانی ہی خشک ہو گیا، پانی ہی خشک ہو گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے علاوہ بھی کسی کو شان عطا فرما سکتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر الٹ کرنا چاہے، کیونکہ یہ نبی کا گستاخ تھا اور نبی کے گستاخ کی سزا کو رب نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، میرے رب نے بتایا جو میرے نبی کے مقابلے میں اپنی سیٹ الگ کروائے گا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، آخرت میں بھی ذلیل کر دوں گا۔ اب تو نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ایک اور بندہ تھا، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا؟ معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو ہی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو راستے میں میرے نبی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی میرے نبی نے مجھ سے پوچھا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں، کیونکہ یہ نبوت رب کی طرف سے شان کردہ عطا کردہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ شرف ہے، ذرا بتا تو صحیح تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا ہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر نبی ہونے کے لیے ضروری ہے، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو دل کی بات کو بھی سمجھ لیتا ہے، دل کی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود، میرے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو نبی ہے نا تو بتا جو میرے دل میں ہے وہ کیا ہے، جو میرے دل میں سوچ رہا ہوں وہ بتا۔ وہ نہ بتا سکا تو میرے نبی نے فرمایا جا تو نبی ہے، تجھے تو میرے دل کا بھی نہیں پتا۔ اس سے یہ پتا چلا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی کیفیت کو جان لے۔ اب یہ تھے مقام اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں عطا کرتا ہے ان میں سے کسی کو شان کرامت عطا کرتا ہے، اور شان کرامت جسے عطا کرتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اب آئیے ذرا سنیے، یہ 7 چیزیں آپ کو بتائی اس لیے کہ آپ کے ذہن بن جائے کہ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے رسولوں کو جو شان عطا فرماتا ہے ان میں ولیوں کو کرامت عطا کرتا ہے، نبیوں کو معجزہ عطا کرتا ہے، دشمنوں کو استدراج عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 7 سے 8 چیزیں بنی تھی۔ اب آئیے ذرا سنیے، میرے نبی کی ولی کی شان تو بڑی براء البراء ہے، کیونکہ نبی جب بڑے ہیں تو امت بھی بڑی ہے، اور امت کے اندر جو ولی ہیں ان کی شان پہلے والے ولیوں سے جو پہلی امتوں میں آئے ان سے بڑی براء البراء ہے۔ آؤ ذرا سنو، قرآن پرانے ولیوں کی بات کرتا ہے جو دیگر میرے نبیوں کے امتی تھے، ان کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس وقت کے ولیوں کی شان میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سنیے کیسے بیان کرتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38، 39، 40، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کی لیے زمین پر میرے رب نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرمائی۔ آپ جنوں کے بھی نبی تھے، پرندوں کے بھی نبی تھے، ہر چیز آپ کی بولی اور آپ بھی ان کی بولیاں سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ اب دربار کے اندر بڑے بڑے جن بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے نبی پر اترنے والا قرآن سورہ نمل کی آیت نمبر 38 قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ رب کا قرآن کہتا ہے اپنی قوم کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے میرے درباریوں میں، میرے سننے والوں میں کون ہے جو ملکہ بلقیس یمن کی جو بادشاہ ہے، یہ شام کے اندر موجود ہے سلیمان علیہ السلام، اس کا جو تخت ہے اس کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میری بارگاہ میں لے آئے۔ کون ہے میرے دربار میں؟ جنوں سے بھی خطاب تھا،
انسانوں سے بھی. بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا, او جنوں, او انسانوں, تم میں کون اتنی طاقت رکھتا ہے یمن 6 مہینے کی مسافت, کتنی, شام سے یمن میں جانے کا جو سفر تھا وہ 6 مہینے کی مسافت تھی, کتنی, اب 6 مہینے کی مسافت پر وہ تخت یمن نے 7 محلات کے اندر, 7 محلات کو قفل تالے بھی لگے ہوئے, اور پھر 7ویں محل کے اندر جہاں پڑا ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا تخت جس پر وہ اپنے دربار لگاتی تھی, جس کے اوپر اپنا وہ سیٹ اپ بناتی تھی, بیٹھتی تھی. اس تخت کا وزن کیا تھا, کتنا بڑا تھا, تو 80 گز لمبا تھا. کتنا, 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, سونے جواہرات سے مرصع. 600 عورتیں اس کے اوپر جھاڑو مارتی تھی. کتنی عورتیں, 600 عورتیں, اور 12,000 جرنیل اس کی خدمت خاطر کرتے تھے. ملکہ بلقیس کے, کس کی, دوسرا اس کا نام ہے ملکہ سبا, وہ ملکہ بلقیس کا دوسرا نام ملکہ سبا. اب اس کے بارے میں سنیے, اس کو دعوت دی, خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ تجھے دعوت دیتا ہوں, تو ہے کافر, آ نظر مسلمانوں کو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو رب نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے. دعوت اس کے پاس پہنچی, وہ دربار سے اٹھنے سے پہلے, تخت سے اٹھنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا تخت میرے دربار میں پہنچ جائے. درباریوں سے کہا کون ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے جو اس کا تخت لے کر آ جائے. اب سنو, اتنا بڑا تخت, 600 عورتیں جس کی خدمت کرتی تھی, اس کے اوپر ان کی ڈیوٹیاں لگی تھی, اس تخت کی صفائی کرنا, اس کی صفائی کرنا. اور یہ جو ملکہ تھی نا, اس کے 12,000 جرنیل تھے, ہر جرنیل کے نیچے 1,00,000 فوجی تھا. کتنا, 1,00,000 فوجی تھا. اس لاکھ پر ایک جرنیل تھا, 12,000 جرنیل تھے. اس ملکہ سبا, ملکہ بلقیس کے بارے میں آتا ہے. اب ادھر اعلان ہوا, سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہہ رہے کون ہے کہ وہ تخت لے کر آ جائے. اب سنو, جو ہی جب یہ کہا, قرآن کہتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 39, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قرآن کہتا ہے بہت بڑے جسم والا, بہت بڑے قد والا, بہت بڑی پاور والا, طاقت والا ایک خبیث جن بولا. کون بولا, خبیث جن بولا. اب ایک جن میں کتنی پاور ہے, اب دیکھیں ایک جن ٹرک کو بھی الٹا کر سکتا ہے. 15-20 بندے ایک جن والے بندے کو قابو کرنے کی کوشش کرتے, قابو نہیں ہوتا. یہ جن کی پاور ہے. جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا, کہنے لگا حضرت میں لے کر آؤں گا. کب لائے گا, قبل ان تقوم من مقامک, زور سے پہلے لے کر آؤں گا. کب, زور سے پہلے. اور زور سے پہلے روایات اور مفسرین نے لکھا زوال سے پہلے. اس نے کہا میں لے کر آ جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی مجھے پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پتہ یہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری امت میں یہاں درباروں میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اس سے پہلے لانے کی طاقت رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں جنوں کی بڑی پاور ہے. یار دیکھنا, جن کی پاور زیادہ ہے یا انسان کی زیادہ پاور ہے, اور انسانوں میں جو ولی ہے اس کی پاور دیکھنا ذرا قرآن کیا بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پتہ یہ چلا نبی بات بھی وہ جو کرتا ہے ویسے تو بات ہی نہیں کرتا. اس سے یہ پتہ چلا رب نے سلیمان علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا کیا تھا. کیا عطا کیا تھا؟ جب کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قرآن سورہ نمل آیت نمبر 40, قرآن کہتا ہے ایک کونے میں ایک بندہ
بالکل کمزور سا، سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. 13 تفاسیر کے اندر اس کا نام میں نے پڑھا، نام ہے آصف بن برخیہ. کیا نام ہے؟ اللہ کا ولی ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا کر، سنگل باڈی، بالکل سکڑا سا بندہ بیٹھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. کہنے لگا حضرت قال الذی عنده علم من الکتاب ام آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. ایک تھوڑے سے کتاب کے علم رکھنے والے ایک خاص بندے نے، جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، میرے نبی کی امت کا ولی نہیں. قرآن پاور بیان کر رہا ہے، طاقت بیان کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی، کہ اس چھوٹے سے ولی، کمزور جسم والا، تمام انکساری کرنے والا، جو جھکتا ہے اسے اللہ ہی گناہ اونچا کر دیتا ہے. جھکا ہوا انسان کہنے لگا حضرت میں لے آؤں گا. یار کب لائے گا سلیمان علیہ السلام نے؟ جن نے کہا تھا زور کے، یعنی اتنے گھنٹے کے بعد لاؤں گا. کہا حضرت آنکھ آپ بند کریں گے، کب لائے تب لے گا، آنکھ بند کریں گے، ابھی کھلے بھی نہیں، اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا، تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہ ہے ولی کی پاور. ولی غیب بھی نہیں ہوا، ولی سامنے موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی، ابھی کھولی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تخت اتنا بڑا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے اور جواہرات ہیرے سے مرصع سامنے موجود تھا. یہ ولی کی طاقت ہے کہ ولی وہاں گیا بھی نہیں ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، تخت سامنے موجود ہے. جس وقت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے ولی آصف بن برخیہ کی اس کرامت کو دیکھا، حیران ہوئے، اور منہ سے کیا لفظ نکلا کہ هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے. اب سنو، فضل ہے، اس فضل سے مراد چھوٹا سا فضل. کیا؟ اب چھوٹے فضل، سلیمان علیہ السلام کی امت کے چھوٹے فضل کا عالم یہ ولی کو فضل کہا جا رہا ہے. چھوٹے فضل کا عالم یہ ہے، وہ تخت 6 مہینے کی مسافت کو آنکھ چپکنے سے پہلے اگر سامنے رکھ سکتا ہے. یہ چھوٹے فضل کی شان یہ ہے. تو بڑے فضل والے نبی جنہیں قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113، آیت نمبر، یہ تو چھوٹے فضل والے کی شان یہ ہے. آئیے ذرا سنیے بڑے فضل والے نبی جناب محمد رسول اللہ کی امت کے ولی کی کیا شان ہوگی، جنہیں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، ہم نے تجھے ہر طرح کے علوم عطا کر دیے جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور نبی ہم نے آپ کو بڑا فضل عظیم کا مرکز بنا دیا ہے. بڑا فضل عظیم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی امت اور مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں. جب چھوٹے فضل والے کی شان یہ ہے تو بڑے فضل والے نبی کی امت کے ولی غوث اعظم داتا صاحب محمد اجمیری اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تیسرے جمعے پر ہم تیسری نشست پر بھی کوشش کریں گے. اگر ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو روک لیں گے، پھر نیکسٹ ہم آگے اس کی قسطیں چلیں گی. تو یاد رکھیے کوئی بھی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا
تو جمعے کے بعد میں حاضر ہوں انشاءاللہ. کوئی بھی مسئلے جس میں آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو تسلی کروانے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ ٹی وی چینل پر بھی آپ مجھے سنتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ فتویٰ نفیسی بھی کرتا ہوں. کوئی آپ کو فتویٰ چاہیے کسی فقہ کے مسائل پر، طلاق کے حوالے سے، رباعت کے حوالے سے، تو آپ اللہ کے فضل سے میرے سامنے سوال رکھیں. اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کو فتویٰ تحریری صورت میں مل سکے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.